اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فروری 2024 کا مہینہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، مالی لحاظ سے ان کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا، ان کی صحت اس مہینے کیسے رہے گی، اس مہینے ان کے گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی اسٹوڈنٹس لائف کیسی رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو برج قوس والوں، سن اس مہینے آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، جبکہ اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں مارس، مرکری اور وینس تین سیارے موجود ہیں جو کہ دولت کے سیارے ہیں۔ تو اس مہینے آپ کو کافی بڑے ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس مہینے آپ کافی مالی لحاظ سے ایگریسو رہیں گے۔ اس مہینے آپ کے اندر ایک طاقت نظر آئے گی۔ دوستوں، جب تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو اس دوران آپ کو ایک اچھی فروٹفل پوزیشن ملتی ہے، ایک فروٹفل پوزیشن بن جاتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس مہینے تین سیارے آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہیں۔ تو آپ مالی لحاظ سے بہت ہی اچھے رہیں گے، آپ کے اوپر دولت کی بارش ہوگی۔ پیسوں کے لحاظ سے آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کا جنوری کا مہینہ بھی پیسوں کے لحاظ سے اچھا رہا ہے، آپ نے کچھ سیونگز کیے، تو آپ فروری کے مہینے میں آپ اپنے اہل خانہ پر خرچ کریں گے، ان کے لیے شاپنگ کریں گے، خریداری کریں گے اور ان کی تعلیم کے اوپر اور نوکری کے اوپر اس مہینے آپ پیسے خرچ کریں گے۔ اس مہینے آپ کہیں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو کچھ آمدنی ملے گی۔ تو پیارے دوستوں، تیسرا گھر آپ کی مجموعی طور پر ذہانت کا اور آپ کی ایجوکیشن کا گھر ہے۔ مہینے آپ خاص طور پر اپنی تعلیم پر خاص توجہ دیں گے، اپنی ذہانت کا خوب استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے ایگزامس چل رہے ہیں تو ایگزامس کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کا بہت اچھا ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس مہینے آپ کافی ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کے بزنس کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور اس مہینے خاص طور پر آپ اپنی ذہانت کا خوب اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس مہینے آپ کے صحت کے معاملات اچھے رہیں گے، ہاں البتہ آپ کے کندھے، شولڈر وغیرہ میں کچھ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، لہذا آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس مہینے آپ اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کریں گے اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کاروبار کو عروج پر لے کے جائیں گے، جس سے آپ کو بہت زیادہ مالی فوائد ملیں گے۔ اور ایسے افراد جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے۔ اور ایسے برج قوس والے جو کہ میڈیا کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے، وہ بھی اس مہینے کافی مصروف رہیں گے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، سن اس مہینے آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے اور دوسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں موجود ہے۔ تو برج جدی والوں، اس مہینے آپ کافی اسٹرانگ رہیں گے، آپ کے اندر اس مہینے ایک انرجی آئے گی، ایک طاقت آئے گی اور ساتھ ساتھ اس مہینے آپ جذباتی بھی رہیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھیں۔ آپ کو اس مہینے غصہ بھی بہت جلدی آئے گا۔ اس مہینے خاص طور پر آپ کو اپنے ایگریشن کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جنوری کے مہینے میں بھی آپ کافی ایگریسو رہیں۔ اس مہینے آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس مہینے خاص طور پر آپ اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی خوب کام کریں گے، آپ کی پرسنالٹی بھی امپروو ہوگی اور نئے کاروبار اور نئے کام کی طرف آپ کی توجہ ہوگی۔ اور اس مہینے آپ کے سفری معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے۔ آپ اس مہینے کاروبار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے آپ ٹریولنگ بھی کریں گے۔ تو برج جدی والوں، اگر آپ اس مہینے کہیں بین الملک جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا یہ مہینہ اچھا ہے۔ آپ کا اپنے سال کی طرف سے کافی زیادہ کنیکشن رہے گا، آپ وہاں پر کافی زیادہ وزٹ کریں گے اور اس مہینے آپ پیسہ کمانے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے۔
اور اس مہینے خاص طور پر آپ کی اسپیکنگ پاور میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے فروری کا مہینہ بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شیئرز وغیرہ ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو مالی فوائد ملیں گے۔ تو بجلی جانے والوں، ایک بات یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے رائٹ آئی میں سیدھی آنکھ کی طرف تھوڑے بہت مسئلے ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں۔ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی کچرا وغیرہ آ گیا ہے یا کچھ خرابی محسوس ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو بالکل بھی ہلکا نہ لیں۔ اپنی آنکھ اور اپنی کان کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سن آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے جو کہ دولت کا گھر ہے، تو اس مہینے آپ مالی لحاظ سے کافی اسٹرانگ رہیں گے۔ اور آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں تو اس مہینے آپ کے اگر کوئی چیکس رکے ہوئے تھے تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بڑی جدید والوں، اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے بہت ہی شاندار رہے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے آتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے بجت دل یعنی ایکویریس۔ تو بجت دل والوں، آپ لوگ بہت پڑھے لکھے، بہت ہی لائق لوگ ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا انٹلیکچوئل جیمنائی کی طرح ہی ہوتا ہے، اور جیمنائی کے ساتھ ان کی خوب بنتی ہے۔ تو بجت دل والوں، سن آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، پہلے کا لارڈ دوسرے گھر میں سیٹرن موجود ہے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تو اس مہینے آپ کے پیرنٹس آپ کے پر خوب پیسے خرچ کریں گے، آپ کی خوب خاطر تواضع کریں گے، آپ کی تعلیم پہ بھی خرچ کریں گے، آپ کے والدین آپ کی پرسنالٹی پر بھی کافی خرچ کریں گے، اور اس مہینے آپ پرانے دور میں چلے جائیں گے، یعنی کہ اپنی یادداشت پہ بھی کافی کام کریں گے، آپ کو پرانی باتیں یاد آئیں گی۔ یہ مہینہ مالی لحاظ سے بھی آپ کا کافی اچھا رہے گا، اور آپ کا رجحان دولت کی طرف بھی کافی زیادہ ہوگا۔ آپ خوب پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے۔ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، اور زیادہ پیسوں کو کیری بھی نہ کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سن آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، تو پہلا گھر آپ کا تھنکنگ کا، آپ کی سوچ کا گھر ہے۔ اس مہینے آپ اپنی ذہانت کا بھی خوب استعمال کریں گے، یعنی آپ اپنی کردار سازی، اپنی پرسنالٹی پر بھی کام کریں گے۔ اگر آپ کے سر میں کافی درد رہتا تھا، اس مہینے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مہینے آپ کی فزیکل پاور بھی کافی بہتر ہو جائے گی۔ مہینے آپ کو آپ کے والد صاحب کی بھی کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ کے فادر کے بھی مالی حالات اس مہینے اچھے رہیں گے۔ اس مہینے آپ کی ول پاور میں بھی کافی اضافہ ہوگا، سیلف کانفیڈنس کے اندر بھی کافی اضافہ ہوگا۔ آپ جو بھی جاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اس سے بہت محبت کریں گے، کام میں انٹرسٹ لیں گے۔ اس مہینے آپ کی صحت کافی اچھی رہے گی، بس آپ نے ضد بازی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کیونکہ اس مہینے آپ اپنے معاملات میں ضد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، جو کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اس مہینے آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی اپنے عروج پر ہوگا۔ ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ٹیمپریمنٹ لوز نہیں کرنا، اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ہے۔ آپ کے 12ویں گھر میں مارس اور مرکری موجود ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے اس مہینے تھوڑا بہت غصہ بھی آئے، لیکن آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سیاروں کی ان ٹرانزیشن کی وجہ سے آپ تھوڑا سا غصہ کریں، آپ اوور ریئیکٹ کریں۔ بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ زیادہ اوور نہ ہو جائیں۔ آپ کو اپنا ٹیمپرمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اپنا ٹیمپر بالکل بھی لوز نہیں کرنا۔ تو بجت والوں کے لیے اوورآل یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا۔ آپ کے لیے سیاروں کی جو پوزیشنز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مالی لحاظ سے یہ مہینہ آپ کا بہت ہی شاندار رہے گا۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلو دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ تو برج حوت والوں، سن آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں موجود ہے،
یعنی آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر کافی کنٹرول کرنا ہے، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ ایکسٹرا بولتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سوچ سمجھ کر بہت نپے تلے انداز میں بولنا ہے۔ اس مہینے آپ کافی زیادہ ایکسٹرا خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے خرچوں پر دھیان رکھنا ہے۔ اس مہینے خاص طور پر آپ کو اپنے پاؤں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پاؤں کی کیئر کرنی ہے، اور اگر آپ کسی بیرون ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پر کوئی پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے وہ پرابلم بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست، رشتہ دار وغیرہ اغوا ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے کہیں غائب ہو چکے ہیں، تو وہ بھی اس مہینے منظر عام پہ آ جائے گا، اور اس مہینے آپ کی منفی علوم میں بھی دلچسپی کافی بڑھے گی، اور ایسے بچے ہوت والے جنہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کافی اچھے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے وہ جیل میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے ان کی جیل سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس مہینے آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ خاص طور پر آپ کو اپنے پروفیشن پر دھیان دینا ہے۔ اگر آپ اپنے پروفیشن پر دھیان دیں گے، دل لگا کر کام کریں گے، فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مالی فوائد ملیں گے۔ اور اس مہینے آپ کو سفر کے دوران احتیاط کرنی ہے، ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کرنی ہے۔ اس مہینے آپ کا کوئی چالان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کریں۔ اوورال اس مہینے آپ نے ہر معاملات میں احتیاط کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ آپ کے لیے بہت ہی شاندار رہے گا، اور آپ کے مالی حالات کافی اچھے رہیں گے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔